یہ ہیں جی محمد عمار سمن آباد. وہ کہتے ہیں نوجوان ہیں، طالب علم ہیں کہ ہمارے اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں تعلیمی معیار بہت ہی گر چکا ہے. ہم موجودہ نظام تعلیم اور تعلیم کے ذریعے کوئی بڑا کام کر ہی نہیں سکیں گے. ایسے اساتذہ کا کیا فائدہ ہے جو نسلوں کو نوکر بننے کی تیاری کروا رہے ہوں. ہمارے ہاں بچوں کو اخلاقیات کی تعلیم سرے سے دی نہیں جاتی، نہ کچھ سوک سینس کا کوئی احساس ہے. بس یہ کہا جاتا ہے کہ اسکول کا کام یاد نہیں کیا تو اتنا جرمانہ، اتنی سزا. یونیورسٹیز میں اگر پروجیکٹ مکمل نہ کیا تو مارکس کٹ جائیں گے. کرپشن، جھوٹ، ملاوٹ جیسے گندے گھنونے کاموں کے بارے میں. اچھا محمد عمار صاحب، مجھے یوں لگا کہ بالکل مختلف لفظوں میں آپ وہی بات کر رہے ہیں جو میں پتہ نہیں کب سے چیخ رہا ہوں. میں نے تو یہاں تک کہا، میری اپنی مادر علمی پنجاب یونیورسٹی، میں سنڈیکیٹ کا ممبر تھا مدتوں بعد. جب گیا تو میں نے کہا یہ تو مویشی، ملا مویشیاں. کالم میں لکھ چکا ہوں 10 ماہ. بالکل نہ سر نہ پیر، ستھنے پہنی ہوئی، شکن آلود کپڑے، نیچے جاگر چپلیں. بھئی یہ ادھر خارج کر رہا ہے 10 کا ریبڑ ادھر، 15 کا ریبڑ ادھر، 20 کا ریبڑ ادھر. نہ چلنے کی تمیز ہے، نہ پہننے کی تمیز ہے، نہ کوئی ڈریس کوڈ ہے. ہمارے زمانے میں تو گاؤن کے بغیر کلاس روم میں جانے کا تصور ہی نہیں تھا. اچھا کلاسز سارے دن میں 4 یا 5 ہونی ہیں، سارا دن وہ گاؤن اٹھائے پھر رہے ہیں. کلاس روم میں جانے سے پہلے گاؤن پہنتے تھے. تو یہ جو بات آپ کر رہے ہیں بنیادی، کب سے میں چیخ رہا ہوں کہ پرائمری ایجوکیشن تمہارا مٹیریل بہت گھٹیا تیار ہے. جو ہائی پروفائل کالجز میں، اسکولز میں بچے جاتے ہیں، پرائیویٹ مہنگے اسکولوں میں، وہ تو اس ملک کا مٹیریل ہی نہیں ہے. انہوں نے تو رہنا ہی نہیں یہاں. سب کی بات نہیں کر رہا، 75%، 80% بچے چھوڑ جائیں گے، باقی تو کچرا ہے. سرکاری اسکولوں کا کو حال ہے. تو یہ مٹیریل ہے جس نے 15 سال کے بعد یا 20 سال کے بعد یہ ملک سنبھالنا ہے. میں کہہ چکا ہوں پرائمری ایجوکیشن اور پاپولیشن مینجمنٹ. تو تم سے یہ 22-24 کروڑ نہیں سنبھالا جا رہا. یہ کل جب 35-40 کروڑ ہو گئے تو یہ ایک دوسرے کو نہیں کھائیں گے تو کیا کریں گے؟ ایک دوسرے کو نوچنا، کھانا، بھوڑنا تو آج شروع ہے. سو جو بات آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن کون سنے گا؟ آپ نے سوال پوچھا، میں نے جواب دے دیا. کھوتی بورڈ کے نیچے ہی رہے گی. یہ نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ میری اوپینین ہے، غلط ہو سکتی ہے. ہمارے ایک بہت مشہور رائٹر ہیں کرنل شفیق الرحمان. بیسیکلی وہ ڈاکٹر تھے، جنرل کے طور پہ ریٹائر ہوئے. بہت باکمال آدمی تھے. ان کی کتابیں بے شمار، حماقتیں، مزید حماقتیں. بچپن میں بہت پڑھا میں نے ان کو. ان کی کتاب کا ایک ٹکڑا مجھے نہیں بھولتا. وہ جج صاحب کا بیٹا ہے یا پوتا ہے، وہ جاتا ہے سائیکل کی دکان پہ اور وہ کہتا ہے انکل یہ میرے سائیکل پہ پھر پنکچر ہو گیا ہے، تو یہ اس پہ آپ پنکچر لگا دو. دکاندار یا وہ سائیکل والا وہ ٹائر کے نیچے سے وہ ٹیوب نکالتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ننے میاں یہ ٹیوب دیکھو، میرے ہی ہاتھوں سے اس پہ اتنے پنکچر لگے ہوئے ہیں کہ اب اس پہ مزید پنکچر نہیں لگ سکتا. تو بیٹا بہتر ہے ٹیوب، پوری کی پوری ٹیوب تبدیل کرو. سو احمد بھٹی صاحب، اس نظام کو ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے، اس پہ میک اپ کر کے یا ایون کاسمیٹک سرجری کر کے آپ کچھ بھی نہیں نکال سکتے. کوئی توقع خیر کی موجودہ نظام سے نہیں. یہ 1800 کتنے کے قوانین ایک مذاق بنا ہوا ہے. آپ کو پوری کی پوری ٹیوب چینج کرنی پڑے گی. مطلب یہ ہے کہ اس نظام میں کچھ نہیں ہو سکتا، کسی اور نظام میں کوئی گنجائش ہو تو ہو. یہ عہد حاضر کے ساتھ، ہماری آج کی ضروریات کے ساتھ، آج کی ہماری امنگوں کے ساتھ، آج کی ہمارے اندرونی حالات کے ساتھ، آج کے گلوبل حالات کے ساتھ یہ لگا ہی نہیں کرتا. یہ گلا سڑا، بدبودار اور غلیظ ترین نظام ہے. اور بے شمار ماڈلز پوری دنیا میں موجود ہیں. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ یہ اتنے گئے گزرے لوگ ہیں یا پتہ نہیں یہ چاہتے ہی نہیں
کہ بھائی مختلف جگہ سے اپنے کلچر، اپنی ثقافت، اپنی عادات، اطوار، دین کے حوالے سے تم مختلف جگہ سے پک کر کے بنا لو گے تو کوئی اوکھا کام نہیں. سو میرا کنسیڈرڈ اوپینین یہ ہے، یہ عجیب بات ہے، آپ نے کیا نہیں آزمایا. قائد اعظم محمد علی جناح ان جیسا تو خیر ہماری برصغیر کی تاریخ میں تو ان جیسا بندہ ہی کوئی نہیں ہے. ان کے تو جو ان سے اختلاف رکھتے تھے وہ بھی کہتے تھے ہی از دا اونلی مسلم. کیا کہتے تھے؟ ہی از دا اونلی مسلم ہو از انپرچیسبل اینڈ انکرپٹیبل. نہ اسے کرپٹ کیا جا سکتا ہے نہ خریدا جا سکتا. باقی تو کچرا رہا بعد میں بہت سا. جو ایک آدھ ڈھنگ کے تھے ان کو ٹائم نہیں ملا. گزارش یہ ہے آپ نے کیا چھوڑا اس ملک میں. بھٹو جیسا بیرسٹر دیکھ لیا، شوکت عزیز جیسا بینکر دیکھ لیا، نواز شریف اینڈ کمپنی جیسا تاجر، اور تاجر بھی وہ جو بہت نیچے سے اٹھ کے اوپر آیا، یعنی پورے تجربے سے گزرا ہوا، وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. آپ نے یہاں وہ جو بلوچستان کے تھے ہمارے، نام بھول رہا ہوں میں، پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں وزیر اعظم بنے، وہ بھی دیکھ لیے. معراج خالد صاحب جیسے، اللہ انہیں غنی کی رحمت کرے، درویش بھی دیکھ لیے. اور محترمہ بے نظیر بھٹو جیسی خاتون بھی آپ نے دیکھ لیں. اب آپ عمران خان کو دیکھ رہے ہو اور ان کا عہد ماشاءاللہ بھگت رہے ہو، تبدیلی دیکھ رہے ہو. تو مجھے بتائیں کہ میں بے شمار نام جان کے حذف کر گیا ہوں، لمبی تاریخ ہے ہماری یہ حکمرانوں کی. اچھا فوجی آپ نے دیکھ لی ہے. ایوب خان بڑا کلاس کا آدمی تھا، کوئی شک نہیں. یحییٰ خان واز این ایکسلنٹ سولجر، کوئی شک نہیں. پڑ گیا اس کے کھاتے میں بنگلہ دیش، ایکسلنٹ سولجر. پرویز مشرف صاحب مجھے بہت پسند ہے. یہ سارے بیچارے کیا کر سکے، چاند چور چکار بھی نکلے، ڈکیت نکلے، نام کیا لینے. باقی تو ایسے نہیں. بھٹو صاحب پہ تو کوئی الزام نہیں ہے لوٹ مار کا. عمران پہ ذاتی طور پہ کوئی الزام لگ ہی نہیں سکتا اس قسم کا. تو کیا ہے، نہ وکیل چھوڑے آپ نے، نہ جاگیردار چھوڑے آپ نے، نہ صنعت کار چھوڑے آپ نے، نہ بینکار چھوڑے آپ نے. بینکر بھی ہوا کچھ بھی نہیں، بد سے بدتر. وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ اس کنویں سے بوکے بالٹیاں نکال رہے ہیں پانی کی، کتا اندر کا اندر ہے. جب تک کتا نہیں نکالتے مجھے کوئی تبدیلی دکھائی نہیں دیتی. اور دعا میری یہی ہے کہ اللہ کرے اسی میں وہ معجزہ ہو جائے. میری عقل ناقص ہوگی، میں دعویٰ نہیں کر رہا. آپ نے مجھ سے میری رائے لی ہے تو میں نے ترجیح آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے. تھینک یو ویری مچ.